السلام علیکم ناظرین، ہم آپ سب کو سوچ کر بتاؤ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال: کس کلمے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی آئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ جواب: دوسرا کلمہ شہادت میں۔ سوال: شہد کو نہار منہ چاٹنے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ شہد نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے اور فالج اور لقوہ کے لیے مفید ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو آوازوں پر لعنت کی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر 1 خوشی کے وقت باجوں کی آواز، نمبر 2 مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ سوال: نبوت سے پہلے کس شہر کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تھا؟ جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے قبل سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر چاند سورج کتنے ایام تک گرہن رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر چاند سورج 7 دن تک گرہن رہے۔ سوال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال: کون سی سورت اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے؟ جواب: ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ لگایا۔ ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورۃ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دلانے والی ہے۔ سوال: کون سی آواز نکالنے سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے؟ جواب: اذان کی آواز نکالنے سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: کون سے 2 ایسے پیغمبر ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت ملی۔ سوال: وضو میں کون سی غلطی کرنے سے وضو ہی نہیں ہوتا؟ جواب: دوران وضو ایک چھوٹی سی بات جس کو لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں،
وہ یہ ہے سر کا مسح کرنا، کیونکہ دوران وضو سر کو دھویا نہیں جاتا، صرف مسح کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ صرف ہاتھ گیلے کر کے سر پر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیتے ہیں، جس سے پانی سر کو نہیں لگتا۔ اس طریقے سے مسح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاتھوں کو گیلا کر کے مسح کرتے وقت سر کا گیلا ہونا ضروری ہے۔ وضو میں 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ حالانکہ اگر کوئی سر کا مسح کرنا بھول جائے تو بھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ مسح کے بغیر وضو سے نماز نہیں ہوتی، ایسی نماز کو لوٹانا ضروری ہے، لہٰذا اس فرض عمل کو انتہائی احتیاط سے سر انجام دینا چاہیے۔ سوال: جنت کی سب سے خوبصورت ترین حور کون ہے جس کی خوبصورتی پر سب حوریں حیران ہیں؟ جواب: جنت کی خوبصورت ترین حور کا نام لابا ہے۔ سوال: وہ کون کون سی نہریں ہیں جو جنت سے نکل کر دنیا میں پائی جاتی ہیں؟ جواب: ان نہروں کے متعلق 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق 4 ہیں: جیجون، سیہون، فرات، نیل، بخاری و مسلم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کے طریق سے صحیحین سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت سے دنیا میں 5 نہریں جاری کی ہیں: جیجون، سیہون، فرات، نیل، فرات۔ سوال: کون سی آیت پڑھنے سے رزق میں کمی آتی ہے؟ جواب: کسی نے ایک مجلس میں ایک صاحب علم سے سوال پوچھا اور سوال پوچھنے والے کا ذاتی تجربہ یہ تھا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، تو اس صاحب علم نے اسے یہ جواب دیا کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی بزرگی اور عظمت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی وہ تمام صفات کو ہم براہ راست یا بالواسطہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کرسی نے تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جب ہم اس کی عظمت کو پکارتے ہیں تو وہ ہم پر نظر کرم فرماتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ رب تعالیٰ کی ان نظر کرم شاید کچھ اور رنگ رکھتی ہے، اور ہمارے جیسے فطرتاً دنیا دار لوگوں کے لیے نظر کرم تو یہ ہے کہ ہماری غربت رب تعالیٰ کسی اور کو دے دے اور اس کی ساری دولت مجھے دے دے۔ دستور تو یہ ہے کہ جسے ہم بہت محبت کرتے ہیں تو اس کو وہ تحفہ دیتے ہیں جو ہماری نظروں میں بھی حسین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جو کہ اس کے مقربین میں سے ہیں اور خاص طور پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں اور سب سے زیادہ سخت زندگی انہوں نے گزاری، تو رب تعالیٰ جس کو اپنے قریب کرتا ہے اس کو بہترین انعامات دیتا ہے۔ دنیا کا جتنا بھی رزق ہے اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں۔ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، تو جس کا رزق جتنا کم ہے اس کا حساب بھی اس حساب سے کم ہوگا۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ سب سے پہلے کام یہی کرتا ہے کہ اس کا رزق کم کر دیتا ہے، اور تقریباً 99% لوگ یہیں سے فرار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ سختی برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو کوئی آیت الکرسی کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھے تو ممکن ہے کہ اس کے رزق میں کمی آ جائے، اور اگر اللہ چاہے تو رزق میں اضافہ بھی فرما سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس انسان پر کیسے نظر کرم کرنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سوچ کر بتاؤ کو سبسکرائب کریں۔